سارے حضرات محبت نال عقیدت نال بآواز بلند آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دی اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سارے سونے دے غلام پڑھو چا صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سارے پڑھو چا سونے دے غلام الصلاة والسلام بلند آواز نال الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا صاحب المعراج وعلى آلك وأصحابك يا جامع الكمالات۔ ایک کون جوان جڑا کربل وچے بڑیا صبر وفادار جج رہے گئے جند ناتے ناز نماز کریں بڑیا دین اسلام دین دھج رہے گئے بے پرد خدا جکو جلوے دکھائے کیتی وصل وصال دا حج رہے گئے پر فیض تُنے سر سانگتے ہاں رکھی کھیر بطول دین لج رہ گئے پر فیض تُنے سر سانگتے ہاں رکھی کھیر بطول دین لج رہ گئے دو جہانا دا بادشاہ۔ میں چشتی مزاج بندہ ہاں ویسے عادت نہیں کلام پڑھن دی ابتدا وچ تے میں پڑھ رہے ہاں اے انہاں دے ذوق کو دیکھ کے تے آپ احباب بھی چہرے میں پڑھ گئے دیں جڑی شے سننا چاہندے وے تے میں ذرا محبت نال ایک مصرع پڑھ گندے ہیں۔ دو جہانا دا بادشاہ جہان دو ہے حسین ایک ہے دو جہان دا بادشاہ جہان دو ہے حسین ایک ہے اتھاں ویران دے اتھاں ویران دے اتھاں ویران دے اتھاں ویران دے مکان دو ہے۔ مل کے نال پڑھو چاہتا کہ سارے پڑھیں چاہ لفظ حسین سارے پڑھنے آج دہتی عظیم راتے سارے پڑھو چاہ اتھاں ویران دے اتھاں ویران دے مکان دو ہے حسین ایک ہے دو جہانا دا بادشاہ خدا
سجدہ وی دیونا ہے خدا دا سجدہ وی دیونا ہے حسین کو بھی سنبھالنا ہے حسین کو بھی سنبھالنا ہے نبی سائیں کو نمازی اندر دھیان دو ہے محفل پاک سالانہ عظمت سیدنا امام عالی مقام امام حسین پاک علیہ السلام دی عظمت و شان دے حوالے نہ انعقاد پذیر ہے جنہاں نے اہتمام انتظام فرمائے سونا رب پاکیں دے ذکر دی برکت نال سب دے رزق حلال صحت ایمان خیر و برکت عطا فرماوے رابطے چ رہ گئے سارے محترم ماسٹر محمد اجاز صاحب اور قبلہ غلام سمدانی چشتی صاحب تے میری خوش نصیبی اتنا صاحب زیادہ حضور غلام مصطفیٰ صاحب بھی تشریف فرمائیں مالک الملک جملہ اساڑے اہل سنت دے علماء مشائخ قرآ تسا حضور دے غلامان دی قدم قدم تے حفاظت فرماوے میں کوٹ مٹھن شریف تو آیا ملتان وی علاقہ ہے تے میں ملتان تو بھی اگاں ڈیرہ غازی خان ہے والجم پورے تے اگوں کوٹ مٹھن شریف ہے مکمل سریکیاں تے چکوال علیہ ویسے مہمان نواز ہیں تے میں انشاءاللہ کوشش کرے سا آپ احباب کو میری گال سمجھ آوے برحال میں ولوی دعا گواں کریم رب اساکوں حضور دے صحابہ حضور دی اہل بیت طہار دی محبت نصیب فرماوے انسانیت دی معراج نہیں جو بندہ مصیبت کولوں گھبرا ونے مومن دی نشانی ہے علامہ واجد صاحب اگر زندگی وچ کوئی سکھ دیاں گھڑیاں آسن تب مومن رب دی یاد کولوں غافل کوئی نہ تھی اے مومن دی نشانی ہے اگر زندگی وچ کوئی دکھ دیاں گھڑیاں آسن ازمائش آسی مومن تاں بھی رب دے ذکر تو غافل نہ تھی جنہ تے ظلم و ستم دے پہاڑ ڈھائے گئے توجہ جنہ تے ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی گئی اور جنہ نے اپنے اہل و عیال حق سچ واسطے قربان کیتن اون ذات دا نا ہے تا سیدنا امام حسین پاک ہے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے کتابہ میں ایک حدیث موجود ہے آپ فرمیدن ایک رات میں آیا آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر تے آپ نے کہیں کو سینے نہ لایا ہوئے سیدنا اسامہ بن زید فرمیدن اتوں چادر کپڑا ہے کچھ دیر گزریے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیدن میں پیچھے عرض کی دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا ایک کافی دیر ہو گئی ہے تسا کہیں کو سینے نہ لایا ہوئے اتوں کپڑے چادرے یا رسول اللہ کرم فرماؤ ایڈا سو تسا کہیں کو سینے نہ لایا ہوئے آپ فرمیدن میں پوچھیا عرض کی تھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہے چادر ہٹائیے میں اکھا نال ڈٹھیں رب دے حبیب علیہ السلام نے ایک پاسوں امام حسن سہی کو سینے نال لایا ہوا بے پاسوں امام حسین سہی کو سینے نال
ترمذی شریف دے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نہیں مکی، اگو بھی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اگو فرمائے ہاذا نے بنایا اسامہ اے ڈوہائی میرے پتر ہیں، وابناؤ ابنتی میری بیٹی دے بیٹے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ول اگو دعا منگیے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی احبہما فاحبہما، مالک میں بھی اپنی نوازے نال پیار کرے نا تے سونا ربا میرے پترے نال تو بھی پیار کر۔ اس حالے سونے نبی علیہ السلام دعا فرمائیے تے اگو بھی دعا ہے وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، مالک میں بھی محبت کرے نا تو بھی محبت کر، تے جڑا میرے پترے نال پیار کرے کریمہ تو اوندے نال ہی پیار۔ جیڑے بندے اجاں تائیں یزید دی تائیدے چ لگے وین کیا انہیں اے حدیثہ نہیں پڑھیاں جو خدا بھی سونے حسین نال پیار کریں دے تے سونا مصطفیٰ بھی سونے حسین نال۔ ایک بندہ میں کو بیا کے قاری صاحب اگر بیعت کر لیتے تو کیا ہو جاتا، کیا نقصان تھی ونہا اگر امام حسین سے بیعت چا کرے نا؟ میں آکمی اپنے آپ کو آقا حسین نال نہ ملا، کچھ شخصیات اتھا علماء بیٹھیں ایہو جہاں ہوندین جنہیں دا عمل انہیں دی ذات تک محدود نہیں ہوندا، انہیں دے پچھوں ساری امت ہوندی۔ وہ جی میں امام اعظم ابو حنیفہ سے دے متعلق مشہور ہے یا کئی بزرگ دے متعلق آپ آندے پہن تے رستے وچ گارا ہی کیچڑ تے آپ نے نوجوان کو فرمایا خیال کری متاں ڈھائے پویں سریکی وچ آدن اردو وچ آدن متاں گر ونجیں خیال کری۔ وہ کہ حضور مجھے اتنا احتیاط کی ضرورت نہیں ہے جتنا آپ کو ہے، اگر میں گر گیا تو کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ گر گئے تو امت گر جائے۔ ایک گال کو ذہن چ رکھ دیا میں توجہ ہوئے امام عالی مقام دا مرتبہ مقام تے واہ ہے انتہا ہے۔ توجہ سیدنا امام عالی مقام اگر بیعت کریں آہا یزید دی وطوں دے کالے کرتوتیں تھے مہر سب تھی ونہا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایمیں تا نہیں فرمایا جو میں دو چیزاں چھوڑی وینا، ایک فرمایا قرآن ہے، دوٹھا میری اہل بیت ہے جنہ دامنی پکڑے سو، فرمایا بچوے سو۔ امام حسین سے ساکو درس دیتے ساکو سمجھائے، فرمایا خیال کرا ہے اگو باطل ہوئے اگر تسا حق تے ہیوے وقت ڈٹ ونجا ہے، سر قربان کرا ہے سر نہ جھکا۔ محبت نال سارے کو جا سبحان اللہ۔ میں ایک شعر پڑھن لگا میری صحت بھی ٹھیک ہے گلہ بھی ٹھیک ہے، ڈوڑے شعری میں کو بہو آندن پر دل چاندے کوئی دوچار سونے دے فرامین چا پڑھا، کوئی حقد علمی نکتہ بیا بھی دے دیواں تے ایمان تازہ تھی پوسے۔ درد مند لکھے حسین تیڑا جواب کہنی تیڑے محب کو عذاب کہنی، ہوئے مخالف جیڑا تیڑا کرے عبادت ثواب۔ ذرا ہاتھ چاہتے سارے کو جا سبحان اللہ، دوئے ہاتھ چاہتے سارے کو جا سبحان اللہ۔ میرا بزرگاں تو مطالبہ نہیں، توجہ ہوئے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین ام سلمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی گھر والی سادی اممہ، آپ فرمینین ایک واری آقا کریم علیہ السلام میرے کمرے دے اندر تشریف فرماہن تے رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمائے لا يدخل علی احدن، فرمایا فی الحال کمرے چ کوئی داخل نہ تھیوے۔ آقا کریم علیہ السلام نے روک دیتے، اممہ پاک فرمائیں حکم جو ہا محبوب خدا دا فانتظر تو میں ول انتظار کیتا ہے فدخل الحسین۔ اے حدیث رسول ہے، نہ کہیں افسر دی بات ہے نہ کہیں پیر دا قول ہے نہ کہیں مولوی دی بات ہے۔ اساں سنی ہیں تے حضور دے صحابہ نالی پیار کرے نے ہے، حضور دی اہل بیت طہار نال بھی پیار کرے نے ہے۔ صحابہ دا ذکر آوے ساڑے سینے چوڑے تھینن، اہل بیت طہار دا ذکر آوے ساڑے سینے چوڑے تھینن، روحاں کو تازگی مل دیئے۔ اممہ پاک فرمینین فداخل الحسین، امام حسین سے کمرے دے اندر داخل تھین، کچھ دیر گزریے ان حدیث دے لفظن فَسَمِعْتُ نَشِيجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اما پاک فرمیندے میں محبوب خدا دے ڈسکن دی آواز حضور دے رومن دی آواز میں باہر سنیے میں ول دروازے کولو ڈٹھا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے علیہ السلام آدھا بیٹھا تاوی واہ واہ ہے آپ محبوب خدا دی جھولی وچ بیٹھن آغوش وچ بیٹھن سیدہ ام سلمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمینن میں ڈٹھم یمسح جبینہ امام حسین دی پیشانی تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینہ صاحب پہ کرنن متھے تو پیشانی تو سیدہ ام سلمہ پاک فرمینن وہو یبکی حضور دے اکھا میں چو نیرن حضور دے اکھا میں چو آسوین میں عرض کیتی ہے واللہ ما علم تو ہینا داخلا یا رسول اللہ میرے علم چکے نہیں اے سونا شہدادہ کس ٹائم اندر داخل تھائے آپ فرمینن رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمائے ام سلمہ ان جبریل فی البیت جناب جبریل گھر وچ بیٹھن میں کو جبریل عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا تو سا حسین نال پیار کرے نوے میں کہ میں صرف پیار نہیں کریں دا میں حسین نال ڈاڑھی محبت جیڑی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی پڑھا چادرہ سورنا وجگڑ کے سارے آکو جا سبحان اللہ احباب زیوکار رب العالمین پاک کلام دے اندر فرمایا ہے اکوی پارا قرآن دائیں مالک الملک فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون قرآن پڑھیا کرو قرآن سنیا کرو تو سانگ سو چشتی صاحب بیاں آیتائیں اہل بیت تہار دی شان تو سانگی آیت دا انتخاب کیوں کی دائیں اگر بندہ عقل آلا ہوئے سمجھ آلا ہوئے ترجمے تے غور کرے مفہوم تے غور کرے ان کو پتہ لگوے سے جڑے علم مولا علی دے بال جڑے حقیقت چن لجپال امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا نال نہ محبت کی دیئے جناب والا حضور دی امت کوئی دنیا نال دل نہ لاؤن دا درس دیتا ہے کیونکہ اجا ساڑے جھینے جناب والا این جائداد واسطے پیسے واسطے دنیا واسطے میں امام عالی مقام دی بارگاہ دے اندر ایک گال رکھی گئی سونیاں تسا عہدہ گھنو اقتدار گھنو تسا دنیا گھنو جڑی شاید اللہ کے قبول فرماؤ صرف اتنا آنکھو یزید برحق ہے میرے امام فرمائے مومن مسلمان دنیا کما پر حلال والے طریقے نال حلال والے ذرائع نال ایسی دنیا چنگی ہے جڑی والدین تے خرچ تھی ہوئے رب دے رستے دے اندر خرچ تھی ہوئے امام عالی مقام فرمائے جڑی دنیا ضمیر دا سودا کر کے حاصل کی تھی بننے دین دے اصولہ تو ہٹ کے جڑا اقتدار جڑا عہدہ حاصل کی تا بننے حکم یزید تا قبول کر سکدے فاطمہ دلال قبول نہیں کر سکدے سیدہ ام سلمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی گھر والی آپ فرمینے رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے جبریل میں کو عرض کی تھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں تسا حسین نال پیار کرینے میں کہ میں صرف پیار نہیں کریں دا میں حسین نال ڈاڑھی محبت کرینا
اے ام سلمہ میں کو جبریل دسایا ہے ان امتا کا ستقتل هذا بارض يقال لها کربلا رواہ احمد والطبرانی حدیث دے کتاب میں بات موجود ہے رب دے حبیب علیہ السلام فرمائے ام سلمہ میری امت دے چند لوگ اقتدار دے نشوے چاکے میرے این شہدادے کو میدان کربلا دے اندر شہید کریں زن آج 10 محرم دی راتیں جڑا دن گزری آئے 9 محرم دائیں اثر کلوں پہلے دا ٹائم آئی عمر بن سعدہ کے اتنا دی تھی گئے نساں وفد نے آئے امام حسین دی بارگاہ دے اندر اندہ ہی کوئی جواب ہے میرا مشورہ ہے حملہ کر دیں وہ سیدنا غازی عباس پاک جڑے دلے اعلان سنی آئے علامہ حسن رضا خان فاضل بریلی آئینہ قیامت دے اندر اے حدیث اے گال نقل فرمائیے کیونکہ صحابی دا قولی حدیث ہوندہ ہے توجہ ہوئے اتھا علماء بیٹھلتا ہے اور اے او کتاب ہے جن متعلق میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر سوال ہویا جی حضور کربلا دے متعلق کیڑے کتابیں دا مطالعہ کیتا بننے آپ نے فرمایا ہے ایک سر و شہادتین شاہ عبدالعزیز دی جی آئینہ قیامت میرے ویر علامہ حسن رضا خان دی آپ دے ملفوظات شریف بات موجود ہیں سیدنا غازی عباس جڑے والے اعلان سنی ہے آکے آقا حسین دی بارگاہ وچ عرض کی دیئے آپ آرام دے اندر میرے امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی ہے سیدنا غازی عباس عرض کی تھی آقا ایک کیڑا ٹائم ہے اے جملے پڑھن دا امام عالی مقام فرمایا عباس میں جڑے آرام کیتا ہے میں کو خواب چنان مصطفیٰ دا دیدار ہویا ہے اثر کلوں پہلے دا ٹائمی جڑا دی آج گزری آئے عباس نانے جان یا دعا فرمائیے اللہم آت الحسین صبر و اجرا سیدنا غازی عباس عرض کی تھی آقا ول کیا حکم ہے امام حسین فرمائے نانے جان فرمائے پتر حسین تائیں لمبا روزہ رکھیا ہے کل آویں میرے نال تائیں روزہ افطار کرنا ہے غازی عباس عرض کیتی ہیں آقا کل تندور دی گالے یزیدیاں ہونے حملے دا اعلان کیتا ہے میرے امام فرمائے عباس ون کے عمر بن سعد کو آکھ ایک رات دی محلت دے ان کو ون آکھ حسین موت کنے ڈرنا لا نہیں میں تلواران دے سائے تلے پلتے جوان تیاں ون عمر بن سعد کو آکھ ایک رات دی محلت دے تاکہ میں جی بھر کے سجدی کر گنا میں جی بھر کے رب دے پاک کلام دی تلاوت کر گنا عمر بن سعد کو آکھ او کھا پی کے آسل میں ترائے رات دی دے روزے دار گھن کے آزاں او نوجوان گھننا سی میں معصوم گھننا آزاں جڑے ایک رات دی محلت ملنی ہے جیویں اجدہ محرم دی راتیں جناب والا میرے امام دی ڈاہ دی رات کیویں گزری ہے توجہ ہوئے جڑا عنوان کریمہ میرے ذمہ لایا ہے میں اوی پڑھنا ہے جیویں اجدہ دی رات ڈاہ دی رات شیعہ دی بھی گزر دیئے دیوبندی دی بھی گزر دیئے اہل حدیث دی بھی گزر دیئے علامہ صاحب میرے امام نے رات دے چند حصے کی دن ایک حصہ رفقا کو دیتا ہے یا ڈادی رات آئی میرے امام دی ایک حصہ اہل و عیال کو دیتا ہے جناب والا آخری حصے دے اندر رب دے پاک کلام دی تلاوت کی دیئے جناب والا سجدہ بھی کی
فرمائیدا ہے آپ جڑے ویلے سیدہ طیبہ زینب سلام اللہ علیہا دے کول آئے میرے امام آکے فرمائے میری عظمت والی بھیڑ تیرے علم چے صبح میں بھی شہید ہو ونجنا ہے علی اکبری شہید ہو ونجنا ہے جناب عباسی شہید ہو ونجنا ہے آئے میری عظمت والی بھیڑ اسادے شہادتیں تے تائیں صبر ایویں کرنا ہے جی میں نانے دیوی سال تے ساڑی اممہ صبر کی دائی جڑے ویلے واپس مدینے ونجے میرے سلامی نانے دی بارگاہ عرض کریں میرے امام فرمائے میری عظمت والی بین جی میں مکہ چھوڑی آئے اویں تائے مکہ چھوڑی آئے جی میں مدینہ چھوڑی آئے اویں تائے مدینہ چھوڑی آئے جی میں کل میں علی اکبر تے علی اصغر قربان کرے زا تو بھی اونو محمد قربان کرے زے آئے میری عظمت والی بین میری شہادت تے صبر کریں اجا آپ والو نصیحت کریں لیں سیدہ سکینہ پاک آئیے بابے دے کول پھپھی جان دے کول آکے عرض کیتی ہے پھپھی جان میں جڑے خیمے گئیاں صبح دی کہانی پہ چل دی ہے کچھ میں کوئی پتہ چلنے صبح کیا تھی وڑا ہے جڑے ویلے امام عالی مقام گال سنیے سیدہ سکینہ پاک کو سینے نال لائے میرے امام تھپکی دیتی ہے میرے امام فرمایا ہے ڈھل رات گئی ہن سو جا بچڑی میری دھی معصوم سکینہ خیمے وچ مہمان بچڑی ہائی حاضر پیوں دا سینہ ہر ویلے کرم ہے مالک دا تے جدوں آ وطن مدینہ کل پیشی ویلے وچھڑ ویساں دیسی جھنکاں شمیر کمینہ میرے امام فرمایا ہے اے سکینہ آرام کر تو ہن نندر کر بابے دا سینہ حاضر آئی میرے امام دا آخری حصہ دا محرم دی رات دا اج دا دی رات میرے امام دل میں ویسی صبر دا چرچا ہلے میری لاش کو چاچا ای چن سی جی میں مالی چن دا پھلنے توجہ ہوئے احباب دی وقار جلے او ٹائم آیا ہے دی آیا ہے تے امیر قاسم پاک چاچ جان دی بارگاہ وچ حاضر تائل عرض کیتی ہے چاچا میں کوئی میدان کربلا ونجن دی اجازت دیں میرے امام نے چاندر کلوں زیادہ حسین بھتریجے کو سینے نال لائے میرے امام فرمایا ہے یا نور عینی انت علامت من اخل حسن فرمایا اے میرے اکھاں دا نور تو میرے ویر حسن دی نشانی ہے ونج خیمے دے اندر آرام کر جناب قاسم اپنی والدہ دی بارگاہ جائن عرض کیتی اماں چاچا میدان چونجن دی اجازت نہیں دینا جناب رملہ فرمائے پتر قاسم اساں تیری پھپھی جان سیدہ زینب پاک دی بارگاہ چل دے آئے جے انہوں محمد کو اجازت مل گئی ہے تے کوئی پھپھی جان اجازت گنا کے دے سی جے ویلے امیر قاسم اپنی اماں جان دے نال پھپھی جان دی خدمت حاضر تائن آکے عرض کیتی ہے پھپھی جان مائی میدان شہادت چونجن جاما پر چاچا اجازت نہیں دینا تسا اجازت گنا دے ہو تاریخ دے کتابہ میں چایا ہے سیدہ زینب پاک فرمایا ہے قاسم آخری ویلے تیرے بابے میرے ویر حسن تے کو ایک تعویذ پوایا ہے تے انہا فرمایا ہے جے ویلے ازمائش دا وقت آوے اے چٹھی کھول گنائے اے تعویذ دے گنائے پرچی دے گنائے اون پرچی کو تا دے کیا لکھیا آیا ہے جے ویلے امیر قاسم نے او پرچی کھولی ہے لکھیا ہویا ہے پتر قاسم انکا اذا اتیت مع عمک الحسین فی کربلا اے امیر قاسم جے ویلے چاچے دنال میدان کرب و بلا
بلا وچاویں وَأَحَاطَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ انہیں کو دشمن گھیر گداویں فَلَا تَتْرُكِ الْجِهَادَ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ وَأَعْدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ اللہ رسول دے دشمنہ نال جہاد ترک نہ کریں اللہ رسول دے دشمنہ نال جہاد کریں امیر قاسم پاک جیولے چٹھی پڑھئے بعض فرمیندن امام حسن لکھی آئی آئے پتر قاسم میں نور ولایت نال دے دا بیٹا تے کو چاچا میدان چونجن دی اجازت نہ دے سی جیولے چٹھی چاوے سے تے کو چاچا اجازت دے دے سی جیولے امیر قاسم چٹھی چاہ کے آئے میرے امام نے اوپر چی پڑھی ہے چٹھی پڑھی ہے روندے میرے امام دی ریش مبارک تر ہو گئی ہے ڈاڑھی مبارک تر ہو گئی ہے فرمانے قاسم تے کو میدان چونجن دی اجازت ہے جیولے امیر قاسم پاک کو اجازت ملنی ہے امام حسین نے تلوار عطا کی دی ہے دستار پوئی ہے توجہ ہوئے میرے امام فرمائے قاسم اے دستار دا پہلا ول میرے نانے مصطفیٰ دے ولوں آئی دوجہ ول ڈاڈے علی دے ولوں آئی تریجہ ول بابے حسن دے ولوں آئی چوتھا ول میں حسین دے ول امام حسین فرمائے قاسم تے کو موت کنے ڈر نہیں لگدا امیر قاسم عرض کیتی ہیں چاچا موت کنے ڈرن والے میں تا موت کو توفہ سمجھدا جیولے اجازت گھل کے آپ میدان کرب و بلاوے چاہیں حسن مرتضی دی تصویر دے گوں فسق و فجور دے پتلے ڈھائے گئے عمر بن سعدہ کے قاسم اپنی چڑھتی جوانی تے ترس کھا اساڑے کول آون پانی دے مشکی دے ملزیں تے کو عہدہ ملزی اقتدار ملزی حسین کو چھوڑ دیں امیر قاسم جیولے اے اندی گال سنیے امیر قاسم فرمائے عمر بن سعد زبان بند کر اپنے حاکم دا کرداری دیکھ میرے چاچے حسین دا کرداری دیکھ اپنے حاکم یزید دا کرداری دیکھ میرے آقا حسین دا کرداری دیکھ تیرا حاکم اسلام دا دشمن ہے اہل اسلام دا دشمن ہے میرا چاچا اسلام دا محسن ہے اہل اسلام دا محسن ہے آئے عمر بن سعد یزید دی شاہی چاند دیاں دیئے میرا چاچا اتھائی سردارے او جنت دی سردارے امیر قاسم پاک نے جدلیں گال کی تھی جناب والا ول ایسے جواہر قائم کی دن میدان دے اندر ایسے نقش قائم کی دن جو میدان کوئی ہلا کے رکھ چھوڑی ہے وارو وار جنگ جوان دے رہی ہیں آپ نے سب کو واصل جہنم کی دیں عمر بن سعد مشہور شاہ سوار ارزق کو صدیہ ہے وہاں کے ون ایندے مقابلے دے اندری وہاں کے اے بالے ایندے مقابلے چونجنا میری توہین ہے عمر بن سعدہ کے دسن چبالے پر علی دلالے اے دسن چبالے پر مولا علی دا بالے وہاں کہ میں کلا نہیں آیا میرے چارے پتر نال ہیں وڈے پتر کو بھیجائے ان دا پتر جیلے میدان چاہے آدھے قاسم تیرا استاد کون ہے امیر قاسم فرمائے تو دا تیرا استاد کون ہے وہاں کہ میرا ابا ارزق استاد ہے امیر قاسم فرمائے میرا استاد غازی عباس ہیں وہاں کہ میرے استاد دا استاد رستوں میں زمائے امیر قاسم فرمائے میرے استاد دا استادی شیر خدا ہے مولا علی ہے اون چھوی وار کیتے امیر قاسم دفاع فرمایا ہے جدل خون حیدری کو جوش آیا ہے آپ نے ہکے وار نال ہوندے دو ٹکڑے کیتے واصل جہنم کیتا ہے وال اوندا دوجہ بیٹا آیا ہے تریجہ آیا ہے چوتھا پتر آیا ہے ارزق پہلوان دا
وہ آ کے زبان چلاون پہ گئے امیر قاسم فرمائے میدان چو زبان نہیں چلائی ویندی تلوار چلائی وینی ہے آتے کوئی بھیراویں تک پہنچاواں جبلے ارزق ڈٹھائے جو میرے چارے پتر امیر قاسم واصل جہنم کی دن غصے دے اندر لال پیلا ہو کے آئے آ کے دے ان دے وڈے پتر دی تلوار امیر قاسم دے ہاتھ میں چائی ایک ہاتھ میں تلوار ان دے وڈے پتر دی آئی آدھے تائیں کنے کی میں آئیے امیر قاسم فرمائے میں تیرے پتر کنے گی دیئے آتا کوئی ہندہ پانی پلاواں ارزق نے ول 13 بار کی دن جی میں کتابہ میں موجود ہے تاریخ مختلف ہیں امیر قاسم دفاع فرمایا ہے ایک کے وار نال ان دا جڑا جنگی لباس ہے ان دے جسم دے آپ نے دو ٹکڑے کی دن تلوار سواری تک آئیے میرے امام حسین جنگ دا منظر دٹھائے آپ نے فرمایا قاسم اسائیں تھا لڑن کوئن سے آئے اسائیں تھا امتحان دے منائے آئے محبت نال سارے کو جا سبحان اللہ امیر قاسم عرض کی تھی چاچا میرے انداز جنگ تے راضی ہیں امام حسین فرمائے راضی ہون دا پوچھ دی تیرے انداز جنگ تے تیرا دادا علی بھی واہ کھڑا کریں دے تیرا بابا حسن نہیں واہ کھڑا کریں نے میں راضی ہوں تیرا بابا ہی راضی ہے جیولے آپ نے گال کی تھی عمر بن سعد والا کے ایک ایک کر کے ویسوں سارے لشکر واسطے امیر قاسم کافی ہیں یک بارگی حملہ کرو جیولے یک بارگی دے آڈر تائن یزیدی فوج کو کڈا ہنیزے آئین جناب والا کڈا تیر آئین پتہ نہیں کتنا تیر امیر قاسم پاک دے جسم اطہار کو لگن آپ نے آواز دیتی ہے آقا میں قاسم کو ہی سنبھالوں چاچا میں قاسم کو سنبھالوں جیولے میرے امام نے آواز سنیے آپ آئین قدم قدم تے میرے امام نے الحمد پڑھیے رب دا شکر ادا کی دائے میرے امام نے الحمد پڑھیے آسمان دو ڈٹھائے عرض کیتی ہے کریمہ میں تیری رضا تے راضیاں درد مند لکھی آئے لتھا پتر حسن دا گھوڑے تو تے بھری درد دی شبیر بھاویں جتنا جلدی شاکی تھی گھدا گھن پہلے تقدیر کیتا اتنا ظلم قاسم تے اون ناری قوم شریر نہیں لاش قاسم دی ایک جاتے ایمیں کتب دے وچ تحریر شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ دی کتاب میرے کول کارچ موجود ہے آپ فرمیدن یزیدیاں جیولے امیر قاسم کو شہید کیتا ہے عمر بن سعدہ کے عیسیٰ دے وڈے وڈے شاہ سوارے کو مارے ان دی لاشی سلامت نہ رکھائے ول انہیں آپ دی ناش مبارک دے ٹکڑے کی دیں شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ لکھی آئے جیولے میرے امام آئین یزیدیاں کے حسین جیولے قاسم کو چیزی ان کو پتہ لگ سی میرے امام نے الحمد پڑھیے جناب والا رب دا شکر ادا کی دے عرض کیتی ہے کریمہ میں تیری رضا تے راضیاں امام علی مقام جیولے امیر قاسم دے کولین قبلہ علامہ صاحب او منظری وڈا پر درد ہوں دے جیولے بھرا بھرا دی لاش کو چینے او منظری وڈا پر درد ہوں دے جیولے اولاد والدین کو مونڈا دینی ہے پر صدقے تھیواں امام حسین دے صبر تو آپ نے پتری اٹھائیں بھتریجے اٹھائیں جناب والا بھرائی اٹھائیں تے ساریاں کو صبر دی تلقین کی دیئے درد مند حد کر چھوڑیے وعدہ کیا حال دیوان کیویں کربل وچ زہرا دا چین
ٹریا ہو سی پھل پنج تن پاک دا کنڈیاں تے کیویں سن ماں بین ٹریا ہو سی حد حیدر سوچ دی مک گئی ہے کیویں نور العین ٹریا ہو سی رکھ مونڈے گنڈڑی قاسم دی کیویں پیر حسین ٹریا ہو سی احباب توجہ فرماؤ جلے آپ اٹھا کے آئیں امیر قاسم دی اماں عرض کی تھی کیا میرے پتر وفا نے کی تھی امام حسین فرمائے جیویں قاسم وفا کی تھی اویں کہیں نہیں کی تھی توجہ ہے صحیح میرے امام نے والقرآن دی آیتاں پڑھی ہیں قرآن سنایا ہے فرمایا مومن دی نشانی ہے پڑھا چاہے کنو آیتاں قرآن رب العالمین فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون میرے امام نے وال صبر دی تلقین کی تیئے ڈاہ دین گزری آئے جب لے شام تھئیے نا توجہ اکو جڑے گھر حق میت ہوئے وال ڈاڈ کی یاندن نان کی یاندن 72 لاشین سیدہ زینب پاک تشریف فرمائیں امام سجاد تشریف فرمائیں کئی ملے سیدہ پاک ایک پاس دے دن کئی ملے بئی پاسے مو مدینے وال عرض مو مدینے وال کر کے عرض کی تھی نانا جندہ ایک چلیا ونے تے سارے آندن رشتہ دار آندن آکے تسلیاں دیندن میرے تا سارے ہی سونے دین تو قربان ہو مورخین فرمائنے رات دا ٹائم ہے تے ایک گھوڑے سوار نظر آیا ہے سیدہ پاک فرمایا ہے سوارے دے نامی اتھا مولا علی دیاں بچیاں آرام پیاں کریں توجہ ہوئے تے جبلے سوار کو آپ نے گال کی تیئے ان دے رومن دی آواز ہے امام سجاد فرمائے مسافریں واسطے کون ہے کربلائے چ رومن والا سیدہ پاک فرمائے تے سوار فرمائے بچی میں تیرا بابا علی ہاں دیکھن آیا جو میری بچی کیویں پارا پہ دیندی ہے تے کیویں صبر پہ کریں میں کو واپسی دا حکم تھائے رات دے ٹائم کو ایک بی بی آئیے پانی چاکے سیدہ زینب پاک دی بارگاہ میں امام حسین دے مرید ہور دی بیویاں اے پانی دا تحفہ گھنیاں بی بی ایتا قبول فرماؤ سیدہ پاک دے اکھا میں چواس ہوئیں آپ نے رو کے فرمائے میرے 72 پیاسے ٹر گئیں پانی بڑا لیٹ آئے درد مند لکھی آئے جیندے تسے بال شہید تھیویں کیویں پانی پیویں ماوا بن اصغر اکبر آن محمد دے کیویں پانی منہ کو لاوا اساں 7ویں روزہ رکھی نوہیں رل کے بھین بھراواں
میں راضی رب دی رضا تے او بچ گئے دین دا ناواں۔ سیدہ زینب پاک فرمائے پانی لیٹ آیا ہے، جناب حردی علیہ عرض کی تھی بار بار اصرار کیتا ہے، سیدہ پاک نے قبول فرمائے۔ امام زین العابدین پاک دی امام زین العابدین کو سیدہ زینب پاک فرمایا ہے اے پتر زین العابدین پانی آیا ہے نوش کر۔ امام زین العابدین عرض کیتی ہے پپی جان تو سمی ترائے دی تو پانی نہیں پیدا، تو سم پہلے نوش فرماؤ۔ سیدہ زینب پاک فرمائے پہلے چھوٹے دا حق ہے۔ امام زین العابدین پانی گدہ ہے، این سیدہ سکینہ پاک دے کول آکے فرمائے اے میری بھین سکینہ پانی آگی آئی نوش کر۔ سیدہ سکینہ عرض کیتی ہے ویرون تو سم بیماریاں ہو، تو سم ترائیڈی تو پانی نہیں پیتا، پہلے تو سم نوش فرماؤ۔ امام زین العابدین فرمائے پہلے چھوٹے دا حق ہے۔ سیدہ سکینہ پاک پانی گدہ ہے تے آپ آون لگیاں اوپا سے جتھا علی اصغر پاک آرام فرمان۔ امام زین العابدین فرمایا اے سکینہ کدھر چلیے؟ عرض کیتی ہے ویرون تسا خود فرمایا ہے پہلے چھوٹے دا حق ہے، میرا ویر علی اصغر پیاسا ٹر گیا ہے۔ امام زین العابدین فرمایا ہے اوتا حوض کوثر دے جام پیا پیندہ ہے۔ رات گزر گئی ہیں، جیولے صبح یزیدی آئیں انہیں آکے بیبیاں کو اٹھاتے بھی لائے اور امام زین العابدین دے ہتھے میں ہاتھ کڑی آئیں پیرے میں بیڑی آئیں سفر شروع کی دائیں۔ سیدہ سکینہ پاکی ڈاچی تے سواریں عرض کیتی ہے پپھی جان رب دی حکمت دیکھ اے نیزہ دیاں نوکاں تے ساڑے شہیدان دے ساریں، ایک نیزے تے میرے بابے دا سر ہے، بے نیزے تے چاچے غازی دا سر ہے، بے نیزے تے میرے ویرون علی اکبر دا سر مبارک ہے۔ پھپھی جان انہیں بابے دا سر کٹی آئی جھکاون واسطے، رب دی حکمت دیکھ اے تلے ون میرے بابے دا سر جھکانا چاہتا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھئے کہ خود اس سر کو اٹھا کے قافلہ سفر کریں دیا ایک ایو جائے مقام تے آئے جتھا ایک ضعیفہ روندی کھڑی ہے۔ شمرہ کے کیوں پریشان ہے، کیوں روندی کھڑی؟ بوجھڑی آکے جنگل اچ میرا دیر آئے تھے، میرا پتر بیمار ہے، قافلہ وچ کوئی حکیم کوئی نہیں جڑا میرے پتر دا علاج کر۔ شمرہ کے کوئی حکیم نہیں، بجڑی رو کے ونن لگی ہے، بجڑی آکے ہون میرا پتر بغیر علاج دے مروے سی۔ امام زین العابدین جیولے ضعیفہ کو روندہ ہویا ڈٹھا ہے، آپ نے فرمایا اممہ میں انہیں دا کہہ دیا اجازت توں گھن تیرے پتر دا علاج میں کر۔ شمرہ کے میں ساڑی رعایا ہے تو کر سکتا ہے علاج تا کر۔ امام زین العابدین دے ہتھ میں ہتھ کڑیاں پیرے میں بیڑیاں، شمر نالے چند ایک سپاہی نالیں تاریخ دے کتابہ میں جی میں آیا ہے۔ تے جڑے ویلے پہنچن امی صاحبہ دی بچی باہر آکے رومن پہ گئی ہے، عرض کریں دی اممہ میرے ویرون دا انتقال ہو گئے۔ تے ضعیف عرض کیتی ہے اے میرا قیدی پتر تیری بڑی مہربانی تو میرے نال آیا ہے تے ہون ونج تو میرا پتر انتقال کر گئے۔ امام زین العابدین پاک فرمایا اممہ نہ میں حکمت پڑھی ہے نہ کدیں کیتی ہے، یا تے میں آواں نہ ہا جے آیا تا تیرے مردہ پتر کوئی میں زندہ کر کے
شمیرا کہ اپنے 72 مرائے نہیں ایک کوئی زندہ نے کیتا چلو دے دے آئے جے ویلے پہنچن واقعی ہوں دی روح کفہ سے انسری تو پرواز کر گئی آئی ساری چیک کیتا امام زین العابدین منہ مدینے وال کیتا ہے والا اپنے ان نوجوان کو فرمائے قم بیدن اللہ اٹھے رب دے حکم نال زندہ کیتا ہے تے شمیرا کہ تیرے اپنے 72 چلے گئن اے سار نیدہ دیا نوکاں تے انہاں کو تائیں زندہ نہیں کیتا امام زین العابدین فرمائے میں زندہ تے تاں کر رہا جے ویلے او مرن ہا او تے حالی بھی زندہ ہے انہاں کو پیدا کرنے والے فرمایا ہے پڑھا چاہ اللہ دا قرآن آپ نے فرمایا ہے رب العالمین فرمایا ہے چوتھا پارا قرآن دائیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور کرتا ترجمانی عقیدہ اہل سنت دی یہ وجہ درد مند لکھی آئے جس طرح ہے کام رخشندہ حسین کا جس طرح ہے کام رخشندہ حسین کا اسی طرح ہے نام تابندہ حسین کا سارے مل کے جا پڑھو اسی طرح ہے نام تابندہ حسین کا سارے علماء سناخان پڑھو چاہ جس طرح ہے کام رخشندہ حسین کا اسی طرح ہے نام تابندہ حسین کا قرآن میں ہے مت کہو مردہ شہید کو ماتم کریں تو کیوں کریں ہم زندہ حسین کا ماتم سارے پڑھ گنو قرآن میں ہے مت کہو مردہ شہید کو ماتم کریں تو کیوں کریں ہم زندہ حسین کا حضرت منحال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن ابن عساکر دے اندر روایت موجود ہے آپ فرما دینے جدو سر انور امام علی مقام دا آیا دمشق دے بلارچ انا رأیت راس الحسین و انا بدمشق و بین یدی الرأس رجل یقرأ سورة الکافی حتی بلغ قولہ تعالی اے حدیث دے لفظ توجہ ہے حضرت منحال بن عمر فرمیلن میں دمشق چاہمی ایک قرآن دے کاری امام حسین دے سر انور دے اگوں سورہ کہف دی تلاوت کیتی ہیں آیت قرآن دی پڑھئے کیڑی آیت پڑھئے رب العالمین فرمایا ہے ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اے آیت قرآن دی پڑھی ہے جو اصحاب کاف والا واقعہ کتنا عجیب ہے میرے امام فرمایا ہے فَأَنْطَقَهُ اللَّهُ الرَّأْسَ بِلِسَانِ الزَّوْبِ فَقَالَ أَعْجَبُ مِنْ أَصْحَابِ الْكَافِ قَتَلِي وَحَمَلِي آپ نے فرمایا قرآن دا کاریاں بے شکی اصحاب کاف والا واقعی زیادہ عجیب پر اون واقع تو زیادہ عجیب اے میرے سردہ بازاراں دے اندر گھمایا
قافلہ گزری آئے ایک مقام تے ول بئی ضعیفہ جن دے ہاتھ وچ روٹی تے کھیر ہائی موشی میرے کو آکے میں کو پتہ لگے جو قیدیں تھا گزرنا ہے میں خدمت کرنی ہوں کہ کر امام زین العابدین دے ہاتھ وچ ہاتھ کڑیاں پیرے وچ بیڑیاں تے وہاں کے قیدی پتر میں دودھ تے روٹی چاہ کیاں قبول فرماؤ آپ نے فرمایا ماں دے دیتا پئی میرے ہاتھ وچ ہاتھ کڑیاں پیرے وچ بیڑیاں او ڈاچی تے میری پھپھو بیٹھی من میری پھپھی دی خدمت کر جے ویلے ضعیف آئیے سیدہ زینب پاک دی بارگاہ وچ آ کے روٹی تے دودھ پیش کیتا ہے تے سیدہ زینب پاک نے قبول فرمایا ہے دوئیں دیتیاں ضعیفہ کو نہ پتہ جو میں کہندی بارگاہ وچ اے دودھ تے روٹی پیش کیتی ہے سیدہ زینب پاک دی بارگاہ وچ جے ویلے آپ نے دوئیں دیتاں نا سیدہ پاک جو مالک تے کو برکت دے وے پیچھے بجڑی عرض کیتی ہے اے میری قیدن بیٹی میں پوچھ سکدیاں تساں کتھوں دے رہنا لے ہو جے ویلے اے گالوں پوچھئے سیدہ پاک فرمایا ہاں ماں ساڈا وطن مدینہ ہے ساڈا دیس مدینہ ہے اسا مدینے دے رہنا لے ہیں ساڈا وطن مدینہ ہے جے ویلے مدینے دا نہ آئے بڑھڑی روون پہ گئیے روندے روندے نسکن پہ گئیے سیدہ زینب فرمایا اماں مدینے دا نہ آئے روون پہ گئی کیا تم مدینہ دیکھ رہی ہیں کیا تین مدینے تو زیارتاں کر رہی ہیں وہاں کہ میں مدینہ صرف ڈٹھا نہیں میں مدینے دے در و دیوار نہیں بھول سکتی ڈاڈا پیارے سونے رسول اللہ دا سونا شہر مدینہ تے سیدہ زینب فرمایا اماں تو مدینے کہندے کول رہ گئی ہیں ضعیف عرض کیتی ہے اے میری قیدن بیٹی ان کو نہ پتہ جو میں کہندے نال کھڑی لینی ہاں میں کہندے نال محو گفتگو ہاں وہاں کہ میری قیدن بیٹی قربان تیمہ رسول اللہ دی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دی کنیز میں رہ گئیاں جڑے ویلے سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہ دا نائے سیدہ زینب پاک دے اکھاں وچ آنسو شروع تھائیں نیر شروع تھائیں تے سیدہ زینب فرمایا اماں تیرے کولوں سیدہ خاتون جنت تیرے ذمے کیڑی ڈیوٹی لائی آئی ضعیف عرض کیتی ہے میری بیٹی قربان تھیواں سیدہ خاتون جنت دی عظمت تو آپ جھاڑو آپ دے میں نہ روٹی آپ پکا میں نہ کپڑے آپ دو میں نہ انہاں دے بیٹے ہن امام حسن تے حسین بیٹیاں ہن سیدہ زینب تے کلثوم میں انہیں کو چیندی ہامی کھڑ لینی ہامی میری اے ڈیوٹی ہے جے ویلے سیدہ زینب اپنا نا سنی ہے بل آپ دی ڈسکی شروع تھئیے رومن لگی ہیں تے ضعیفہ جے ویلے آپ کو ڈسک دایا ڈٹھا ہے تے ضعیف عرض کیتی ہے میری بیٹی جے ویلے خاتون جنت پاک دا نا آیا ہے تیرے اکھاں وچوں آنسو شروع تھائیں تے زینب دا نا آیا ہے تیری ڈسکی شروع تھئیے وجہ کیے تے سریکی دے شاعر ترجمانی کیتی ہے سیدہ زینب پاک فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے جیندی پن نکرانی رہ گئی ہیں کر یاد اوہا تصویر کھڑی او دی زہرا دی زینب لٹوئی ساری جاگیر کھڑی سالار آمری کافلے دا جیڑا رت دے روندا نیر کھڑی میں انج نہیں آئی ہے نال میڈے او سانگ تے میڈا ویر کھڑی میں انج نہیں آئی ہے نال میڈے او سانگ تے میڈا ویر کھڑی کتاب میں چاہیا ہے ضعیفہ عرض کیتی ہے جے توں زینب تے حسین کے تھے سیدہ زینب فرمایا اماں او حسین دا سر نیزے دی نوک تے ہے کتابہ میں چاہے او ضعیفہ جو بیٹھی ہے مولا حسین پاک دے نیزے تے جڑے نیزے تے سر انور آئی ان دے نال ان دی روح کفا سے ان سری کنے پرواز
سیدان دے صبر کو سلام ہے، امام حسین پاک دی عظمت کو سلام ہے، سیدہ زینب پاک جملہ شہداء کربلا ترسی ایو ملی ہے، ذکر حسین بھی کیتا ہے تے بندہ فکر حسین دوئی توجہ۔ دیکھو نا جتنا مصائب درد و علامین حضور دیال تے، نہ نماز چھوڑیے نہ قرآن دی تلاوت چھوڑیے۔ اے گال آج تئیں راز وچ ہے جو کتنا لطف نماز وچ ہے، حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا، حسین آج بھی نماز وچ۔ دیکھو نا میرا سارے تو سوال ہے، امام حسین سے قربانی کیوں دیتی ہے؟ کیا اس وجہ واسطے قربانی دیتی ہے جو ساری مساجد ویران تھی بنی؟ امام حسین سے قربانی اس وجہ واسطے دیتی ہے جو مسلمانہ دے دکانے تے شراب مل دی رہے بنی؟ امام حسین سے قربانی تاں دیتی ہے جو نوجوان پتر ابے دے سامنے علاوے، اممہ دے سامنے علاوے یا حکبے دے حقوق اساں پامال کیتی ہوں نا۔ آج تے دور ایو جائیں جو بندے حق سچ سنانی گوارا نہیں کریں دے، درد مند لکھے سچی گال نہیں پھاندی کہیں کوں، کوڑ جو گیا رچے این کوڑ دے بدلے مال بگانا، ویندہ ساکوں پچے حق کے پکے سونے چاندی نال نہ رلدہ گچے، لکھ پہ کوڑ تے پوچے مارو سچ ہمیشہ۔ عارفین دے سلطان دا شیر پڑھ کے میں اجازت چاہسا، محبت نال سارے حق وریا کو جا سبحان اللہ۔ سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے، جے کر دین علم چ ہوندا سرنیزے کیوں چڑھ دیں 18,000 جہان جو اگے حسین دے مردیں جے کری من دے بیعات رسولی او پانی بند کیوں کر دیں پر صادق دین انہاں دب ہوں پری صادق دین انہاں دب ہوں جڑے ساری قربانی کر دیں اللہ تعالیٰ جنہوں نے اہتمام انتظام کیتا ہے سب دی خیر فرماوے، بالخصوص ماسٹر محمد اجاز